اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑے پریم سے اور بڑی ہی محبت سے ہم نے یہ محبت رسول کانفرنس سجائی ہے۔ دوستو، محبت بڑا ضروری کام ہے۔ زندگی سے محبت نکال دی جائے تو زندگی صفر رہ جاتی ہے۔ محبت فاتح عالم ہوتی ہے، یہ جہان کو فتح کر لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں اپنے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ خود رب فرماتا ہے یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، فرمایا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، جیبوں سے پیسے دے کے اللہ کے گھر بناتے ہیں، یہ بڑی مشقت کر کے حج کرنے جاتے ہیں، یہ اپنے چہرے سجدوں سے سجاتے ہیں، یہ قرآن کو سینوں سے لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہے نا میرے محبوب کے غلام، یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ رب سے محبت ہو جائے تو سجدہ کرنے کا مزہ آتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ذائقہ آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو حضور کی، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول کی ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہی ہے۔ ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اللہ سے بھی پیار کریں تو ٹوٹ کر، اور نبی کریم سے بھی محبت کریں تو ٹوٹ۔ پھر اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کریں۔ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ نفرت کو فروغ دیا جانے لگا ہے، نفرت کا فروغ۔ ایک تو کافر ہے، منافق ہے، وہ تو اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ یہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے اندر یہ ماحول بن گیا ہے۔ ایک تو باہر سے جو لوگ تھے وہ زیادتی کر رہے تھے، اندر سے یہ ماحول بن گیا ہے کہ آپ کھول لیں کوئی چینل، لڑائی ہی لڑائی ہے، فساد ہی فساد ہے، بحث ہی بحث ہے۔ یہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں، وہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو الجھایا، اتنا الجھایا، اتنا الجھایا، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یار لوگ کدھر جائیں گے بیچارے۔ حق کی بات کرنا ٹھیک ہے، جو اہل حق ہیں وہ احقاق حق کر رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ چیزوں کو اگر اتنا الجھا دیں گے، اہل حق بھی اگر الجھ جائیں گے، اگر وہ بھی اتنا الجھ جائیں گے، اتنی آزمائش ہو جائے گی، تو دین کا جو محبت کا پیغام تھا وہ کیسے آگے جائے گا۔ کوئی معاذ اللہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کے پیچھے چھپ کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہماری محبتوں کی بنیاد مدینے والے رسول ہیں۔ ہم نے حضور سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے پیار کرنا ہے، ہر شے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری اولاد ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ آپ ذرا اس محبت کا فروغ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے۔ فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور مالک جو ان سے محبت کرے نا تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ محبت کو فروغ دیں، محبت کی بات کریں، پیار کو لے کے چلیں۔ میں نا کبھی کبھی کڑتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ہم نے نا اپنے ملک میں فضا پیدا کر لی ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بندہ بھی غلط ہے۔ میرے آنے والی نسلیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ شاید ہم چوروں کے ملک میں پیدا ہو گئے، شاید یہاں ڈاکو بستے، شاید یہاں راہزن ہیں۔ اور میڈیا کے دوستو، ایک غلط خبر آتی ہے تو اسے اتنا عروج دیتے ہو، اتنا فروغ دیتے ہو، اتنا آگے لے کے جاتے ہو، اور جو روز اذانیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو روز مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو رمضان میں ہر مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو افطاری کے لیے لوگ سڑکوں پہ منتیں کر رہے ہیں، روزہ میرے ساتھ کھول لو، میرے گھر میں افطار کرو، اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو بھائی بھائی کے کام آ رہے ہیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نفرت کو فروغ دیا۔ آنے والی نسل سمجھنے لگی کہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے بیچ بستے ہیں، یہ وطن شاید چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے۔ نا، یہ تو درویشوں کا وطن ہے، یہ تو فقیروں کا وطن ہے، یہ تو اللہ والوں کا وطن ہے۔ اور بھائی اس وطن میں تو وہ لوگ بستے ہیں کہ بات کسی کی بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے، رو میرا باپ پڑتا ہے، دکھ کسی کی بیٹی کو پہنچتا ہے، نیند میری ماں کو نہیں آتی۔ یہ تو وہ وطن ہے جو دکھ بانٹتا ہے۔ یہ تو کوئی ایک آدمی آ کے رو دیتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، اور وہ ٹی وی پہ رو دیتا ہے، ٹی وی پہ رو دیتا ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی، تو لوگ گھروں میں بیٹھے رو دیتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں دوستو، یہ تو بڑے نرم لوگ، بڑے پیار والے۔ آپ نے ڈاکوؤں کو ضرور دیکھنا ہے، آپ نے دھوکے باز لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ جنہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیش میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لینا۔ میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے ہیں، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں۔ ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے، لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل۔ نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواہ نے لیا، پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، پر جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتا ہے۔ وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے، آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی، آؤ آؤ۔ آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو، چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں۔ بخاری مسلم پڑھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے۔ ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار۔ اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے، بخاری مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں۔ لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟
کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے. کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کا معاملہ؟ کوئی نہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے. مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے. اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار، بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار. بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار. اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے. ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کروں. ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار. کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں. پیار بن. اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں. نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گیا. اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو. اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو. جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے. نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا. میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے ویڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے. لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا. اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو. کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے. حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے. ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے.
नबी पाक पैसे लेकर के आए तो हुजूर ने कहा पैसे रखो, घोड़ा दो। कहने लगा कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा, मैंने तो बेचे नहीं। की आखिदा जेड़ा मर जाए या मुकर जाए ओदा कोई हल। उसने कहा कौन सा घोड़ा। हुजूर ने फरमाया घोड़ा तूने बेचा, मैंने खरीदा, पैसे रख। कहने लगा कोई गवाह है तो दे। एक बंदा भी कह दे, अब गवाही कौन दे, वहां तो था ही कोई नहीं। रश लग गया, अपने बेगाने सब जमा हो गए। हजरत अबू खुज़ैमा पीछे खड़े थे, दोनों हाथ ऊंचे कर दिए। कहने लगे सोने मैं गवाही देता हूं, मैं देता हूं ना गवाही, मैं देता हूं गवाही। जब बात कर दी तो यहूदी की बात पूरी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए, घोड़ा लिया, सब लोग चले गए। चूंकि उसने कहा था एक बंदा कह दे तो दे देता हूं। हुजूर ने सैयदना बिलाल हबशी से कहा घोड़ा ले जा घर। और शारहीन ने लिखा है, शारहीन ने, कि नबी पाक ना लोग चले गए तो हुजूर ने ना हजरत खुज़ैमा के यूं गले में हाथ डाला और हुजूर साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ, और मुस्कुरा के फरमाने लगे यार तूने तो देखा ही नहीं था, गवाही कैसे दे दी, तू तो था ही नहीं। गवाही ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। उत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू खुज़ैमा तू तो था ही नहीं, तो गवाही कैसे दे दी। चलते चलते कहा जनाब अबू खुज़ैमा ठहर गए, हुजूर भी रुक गए, गौर से सरकार का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे सोनिया क्या कहा, मैं वहां था नहीं, मैंने देखा नहीं तो गवाही दे दी। क्या जुमला है, क्या शान है, क्या ईमान है, क्या कुव्वत है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने तो रब भी नहीं देखा, मैंने को देखा है, तूने कहा वो है तो मैंने कहा है, तूने कहा मालिक है तो मैंने कहा वो मालिक है, तूने कहा खालिक है तो मैंने कहा वो खालिक है, तूने कहा उसने तुझे पैदा किया है तो मैंने कहा ठीक हो गया, तूने कहा सजदा कर तो मैंने किया, तूने कहा उसका जिक्र कर तो मैंने किया, तूने कहा ये उसकी किताब है पढ़ तो मैंने पढ़ी। तो जब तेरे